اس کے بولو جیسے کہ آج روزہ پہلا ہے، ہم بھی روزہ ہیں، آپ سب لوگ روزہ ہو، اور ابھی پڑھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے گھر گئے، گھر پہنچنے کے بعد میں پلٹی ہو گئی، الٹی ہو گئی اپنے آپ سے، قے ہو گئی، قے بولتے ہیں اردو میں، ویسے پلٹی بولو، الٹی ہو گئی، تو الٹی ہونے کے بعد میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ ہاں، آج اس کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے، ٹھیک؟ ابھی تلک کر کے آپ لوگ یہی تو سنتے آئے ہیں کہ جب الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ قے سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ پلٹی ہونے کے بعد میں روزہ ٹوٹ بھی جائے گا اور ٹوٹے گا بھی نہیں۔ اب بولو گے یہ کیسے؟ تو یہ اس طریقے سے، اگر جیسے یہاں سے گھر گئے یا یہیں یا آج یا کسی دن کبھی بھی پوری زندگی میں روزے کی حالت میں اگر پلٹی ہو جائے، الٹی ہو جائے، مطلب اپنے آپ سے جب الٹی ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اپنے آپ سے الٹی ہونے کے بعد میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی چاہے ایک منہ کے برابر ہو، ایک درہم کے برابر ہو، یا ایک بالٹی ہو جائے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب پانی وہ آتا ہے، جیسے ڈکار آتی، ڈکار کے ساتھ میں اندر سے پانی آ جاتا ہے کبھی کبھی، کڑوا پانی، تو جب وہ پانی آ گیا تمہاری حلق میں اور تمہارے منہ میں آ گیا، تو اب اس کو اگر لیل رہی ہو پھر سے، یا تم لوگ لیل رہے ہو، ٹھیک ہے، پھر سے آپ پیٹ میں اپنے کر رہے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ میں آیا اور آنے کے بعد میں تھوک دیا تو روزہ نہیں جائے گا، اپنے آپ سے، اپنے آپ سے، جب یہ ساری چیزیں اپنے آپ سے ہوں۔ اور جیسے پلٹی ہے، الٹی، ہم پلٹی ہی بولتے ہیں، دیہاتی وہاں سے آ جاتی، ٹھیک؟ اگر قے الٹی آپ یہاں ہو یا کہیں بھی ہو، اور یہ اپنے حلق میں انگلی ڈال ڈال کر کے کوشش کرو کہ پلٹی الٹی ہو جائے، پلٹی ہو جائے، ہے نا، قے ہو جائے، تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک؟ اپنے آپ سے قے چاہے منہ بھر کر کے آئے یا ایک بالٹی کیوں نہ ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، سمجھ گئے؟ اور حلق میں انگلی ڈال ڈال کر کے قے کرنا، اس طریقے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، الٹی چاہے آپ کے منہ میں ہو، منہ ہی بھر ہو، ٹھیک، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اب بتاؤ، اپنے آپ سے الٹی ہونے پر روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اب اگر کسی کے الٹی ہوئی، الٹی ہونے کے بعد میں اس نے سوچا کہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ الٹی ہونے پہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کا کفارہ یہ کہ 60 دن تک وہ روزہ رکھے، کیونکہ ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑنے پر 60 روزے مسلسل رکھنے پڑتے ہیں۔ کتنے؟ 60۔ اگر آپ نے 59 روزے رکھ لیے اور ایک روزہ چھوڑ دیا کہ کل 60 ہو جائیں گے تو چلو پرسوں رکھ لیتے ہیں، بہت کمزور ہو گئے، کل کا دن چھوڑو، تو پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، سمجھے؟ ایک بھی روزہ قضا، یہ ہے قضا، ایک روزے کی سزا ہے یہ، کہ اگر آپ نے ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا تو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا پڑے گا، سمجھ گئے؟ تو اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ لیکن اگر شرعی عذر سے چھوٹا ہے، جیسے بیمار تھے، بیماری کے عالم میں، سفر میں تھے، ٹھیک، اس طریقے سے، اور جیسے کچھ دن ہوتے ہیں اس حالت میں، روزہ اگر شرعی عذر کے چھوٹا ہے تو پھر ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ ہے، ٹھیک، ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ قے ہوئی، پلٹی ہوئی اس سے پہلے، تو آپ نے سوچا ہوگا کہ چلو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، معلوم نہیں تھا آپ کو کہ پلٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور آپ یہی جانتے تھے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو خطا کی ہے وہ خطا آپ سے جو ہوئی ہے تو انجانے میں ہوئی ہے، جس کو آپ جانتے نہیں تھے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب آپ ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھیں،
ٹھیک. تو جن جن کو الٹی ہوئی، قے ہوئی اور روزہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جاتا رہا اور قصدن کھا لیا تو اس کے اوپر قضا نہیں آئے گی، صرف وہ ادا کر لے. اور ہم جان رہے ہیں، مطلب جان سمجھ کے کہ جیسے آج آپ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اگر الٹی اپنے آپ سے ہو چاہے جتنی ہی کیوں نہ ہو جائے اور روزہ اس سے نہیں جاتا، جان کر کے آپ نے یہ سمجھ لیا یا گھر والوں نے یا ماں باپ بھائی نے کسی نے بھی بتا دیا کہ ہاں روزہ ٹوٹ گیا اور تم نے ان کی بات مان لی، اور جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ نے نہیں مانا تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر قضا بھی آئے گی، 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے، کیونکہ آپ نے جو پہلے غلطی کی تھی اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے. آج آپ جان رہے ہیں، ٹھیک، جاننے تو روزہ توڑنے کے لیے یعنی قصدن اگر آپ نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر کے بغیر شرعی عذر کے تو آپ کو ساتھ ہی میں قضا بھی دینی ہوگی اور اس کی جو سزا ہے، کفارہ ہے، وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ جانتے نہیں تھے تو چھوٹ ہے. اور روزہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، مرد عورت عاقل بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے. بچے جب 8 سال کے ہو جائے تو ان سے کہا جائے کہ روزے رکھیں، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار مار کے روزہ رکھایا جائے. لڑکیاں 9 سال کی ہو جائیں روزہ نہ رکھیں تو ان کو مار مار کر کے روزہ رکھایا جائے. سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے آپ روزہ رکھیں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ الٹی ہونے سے اپنے آپ سے جو روزہ نہیں جاتا ہے. تو اب سب لوگ مل کے بتاؤ، اگر کسی کو قے ہوئی، الٹی ہوئی اور وہ الٹی ایک بالٹی یا ایک تسلا ہو گئی یعنی پورا پیٹ ہی خالی ہو گیا تو بتاؤ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں، آپ تو نہیں بولو گے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. چاہے الٹی ہو رہی ہو تو ناک سے پانی آئے یا منہ سے نکلے، سمجھ گئے؟ روزہ نہیں جائے گا. کلی کر لو اچھی طریقے سے اور اپنا گلا صاف کر لو، بس روزہ ہے. ٹھیک، روزہ ہے. اتنا خیال رکھنا. آج کی بات جو آپ کو بتائی گئی اس بات کو خود سمجھے ہیں آپ کہ نہیں سمجھے؟ جب آپ نے خود اس کو سمجھ لیا تو اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی سب کو بتانا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے. کیونکہ ابھی تلک کر کے غلط باتیں جو عوام تک، لوگوں تک پہنچی ہوئی تھی، ان غلط باتوں کو سدھارنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم اور آپ کی. کس کی ہے؟ بس کے بولو. ہاں، غلط جو باتیں رمضان کے تعلق سے پہنچی ہیں، غلط افواہیں جو ہیں اور اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، ان سب کا انشاءاللہ ہم سب رد کریں گے، ہے نا؟ ان کو ہم سب سدھارنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب ہمارے بچے یعنی ہم اور آپ سب لوگ سدھر جائیں گے تو گھر والے بھی انشاءاللہ سدھر جائیں گے اور گھر والوں تک بھی اچھی بات پہنچے گی. اچھی بات پہنچے گی اس لیے کہ جو وہ لوگ جانتے ہیں پہلے وہ جہالت کی وجہ سے جانتے تھے، مطلب پڑھے لکھے نہیں تھے. اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سب مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، اور ہر بستی میں تقریباً 5 10 15 علماء پائے جاتے ہیں تو قوم کو ایک اچھا پیغام دے رہے ہیں اور سیدھے راستے پر چلانے کی دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ان کے ہر موڑ پہ ہر کام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے.